السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حماد شاہ، پروگرام آن دا ریکارڈ کے ساتھ۔ ناظرین، بات کریں گے بکھر کی سیاست کے حوالے سے۔ بکھر کی سیاست جو ہے اس وقت بڑے دلچسپ مراحل میں ہے، خاص کر اگر ہم پی پی 90 کی بات کریں ضمنی الیکشن کی، کیونکہ اب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، خاص کر بکھر کے سوشل میڈیا پہ تو دریا خان میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے، اس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ملکی حالات بالکل اس وقت بڑے خراب ہو چکے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی سٹارٹ میں بات کروں، اور اس کے بعد میں آپ کو جو ہے پی پی 90 کے حوالے سے تمام جو چیزیں ہیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ کس کس کی ملاقات ہوئی ہے، پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی ملاقات ہوئی ہے، عرفان اللہ خان نیازی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، رفیق خان نیازی کیا کہہ رہے ہیں اس پی پی 90 کے حوالے سے، ان کا کیا رول ہے، کھووڑ خاندان کس وقت کہاں کھڑا ہے، ملک شہاب علی کہاں اس وقت کس پوزیشن میں، اور خاص کر سعید اکبر خان نوانی کے حوالے سے ایک بڑی خبر آپ کو دینی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے جائیں ناظرین کہ رات جو ہے لیٹ نائٹ بابر اعوان صاحب کا ایک ویڈیو پیغام آیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جان کو اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں بہت شدید خطرہ ہے۔ دوسری جانب عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد بھی کل آ رہے ہیں، اور بنی گالا انہوں نے اجلاس بھی بلا دیا ہے۔ تو کل کا یہ جو اوور آل اگر ملک کی سیاست کی بات کریں تو کل کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے، سنڈے کا دن ہے۔ عمران خان اسلام آباد آ رہے ہیں، دوسری جانب رانا ثناءاللہ نے جو ہے رانا ثناءاللہ نے ان کو جو ہے وہ دھمکا بھی دیا ہے کہ عمران خان کو ہم گرفتار کریں گے یا ان کو نظر بند کریں گے۔ تو یہ ایک ملکی لیول کی جو سیاست ہے اس میں بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم پی پی 90 کے حوالے سے۔ پی پی 90 کے حوالے سے ناظرین میں آپ کو عرفان اللہ خان نیازی کا بیان بھی جو ہے وہ سنواؤں گا اسی پروگرام میں، اور دوسرا بتائیں گے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں سعید اکبر خان نوانی کی۔ ناظرین انہوں نے نون لیگ کا ٹکٹ، کیونکہ وہ منحرف اراکین میں شامل تھے، نون لیگ انہوں نے جوائن کی تھی حمزہ شہباز کو ووٹ دے کے، تو انہیں نون لیگ کا ٹکٹ جو ہے وہ اس کا گرین سگنل مل گیا ہے سعید اکبر خان نوانی کو، اور سعید اکبر خان نوانی پی پی 90 میں جو ہے وہ زیادہ تر چانس یہی ہیں تقریباً کہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ آئیں گے۔ اب ناظرین بات کریں اگر سعید اکبر خان نوانی نون لیگ کے ٹکٹ پہ آتے ہیں تو پھر سابق وزیر اعظم عمران خان کے کزن جو ہیں عرفان اللہ خان نیازی، وہ کس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے؟ ناظرین یہ بات بڑی اہم ہے، کیونکہ وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو دریا خان میں دھڑے بندی کی سیاست ہے، اور دو ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ انعام اللہ خان اور عرفان اللہ خان نیازی ہو گئے، یا مرحوم نجیب اللہ خان نیازی ہو گئے، تو یہ نوانیوں کے مقابلے میں الیکشن لڑتے آئے ہیں۔ سعید خان 12 یہاں سے جیت چکے ہیں، سعید خان اس علاقے کے نو ڈاؤٹ ان کا ایک ووٹ بینک ہے، اور وہاں پہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں۔ ابھی بھی ریسنٹلی جو ہے وہ منحرف ہوئے ہیں اور ان کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے، تو اس سے پہلے بھی ایم پی اے سعید اکبر خان نوانی تھے۔ اب نیازی خاندان جو ہے وہاں پہ ایک بڑا سیاسی خاندان ہے، لیکن اس کے لیے مشکلات میں اس وقت بڑا اضافہ ہو گیا ناظرین۔ بہت ساری خبریں آ رہی تھیں کہ ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، عمار خان نیازی آئیں گے یا منصور نیازی آئیں گے، یا اس طرح کی خبریں افواہیں جو ہے سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہی ہیں پورا دن۔ لیکن ناظرین اس کے بعد جو ہے عرفان اللہ خان نیازی کا جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کلیئر بتا دیا ہے جو چیزیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو میں عوام کو پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو لوٹے ہیں، یہ جو منحرف اراکین ہیں، یہ کبھی عوام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے، اور عوام کا جو ووٹ ہے وہ یہ آگے بیچ دیتے ہیں، ان کا کوئی اپنا نظریہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ان سے تو ہوشیار رہیں۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ وہ نظریاتی طور پہ نون لیگی ہیں، اور وہ نون لیگی میں ان کی جو رکنیت ہے، ان کی جو نون لیگ میں جو ایک ان کا سسٹم ہے، تو وہ کبھی نون لیگ سے جو ہے وہ جدا نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا ہم نظریاتی طور پہ نون لیگی ہیں، انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے، میں ابھی آپ کو سنواتا بھی ہوں ناظرین۔ اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم کسی کے حق میں بیٹھ نہیں رہے، اگر نون لیگ ہمیں پارٹی ٹکٹ نہیں بھی دیتی پھر بھی ہم نے یہاں سے آزاد الیکشن لڑنا ہے۔ انہوں نے کلیئر کٹ یہ بات کہہ دی ہے۔ اگر کیوں وہ انہوں نے کہا اس کی ریزن بھی بتائی ہے کہ اگر وہ کسی کے حق میں بیٹھ جاتے ہیں پارٹی کے کہنے پہ، تو پھر ناظرین وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے جو ہیں یہ کوئی بکھر جو ہے وہ کوئی لاہور نہیں ہے، کوئی اسلام آباد نہیں ہے، کوئی فیصل آباد نہیں ہے کہ یہاں پہ نظریاتی لوگ زیادہ ہوں۔ بکھر کو انہوں نے ایک لحاظ سے بکھر کے لوگوں کی ہم کہتے ہیں کہ انسلٹ بھی کر دی ہے کہ بکھر میں نظریاتی لوگ نہیں ہیں۔ دوسری جانب ان کا بیان بھی بڑا اہم تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے دھڑے کی سیاست یہاں پہ بکھر میں کی جاتی ہے، ہم نے اپنا دھڑا بچانا ہے، تو ہم اس کے لیے الیکشن لڑیں گے، اگر ہم الیکشن نہیں لڑتے تو ہمارا ووٹر تتر بتر ہو جائے گا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے۔ باقی انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نظریاتی نون لیگی ہیں۔ عرفان اللہ خان نیازی نے اپنا جو ہے وہ بیان کلیئر کر دیا ہے، انہوں نے سٹانس اپنا کلیئر کر دیا ہے۔ سعید اکبر خان بھی 99% چانس ہے نون لیگ کے ٹکٹ پہ آ رہے ہیں۔
اب ناظرین آ جاتی ہے بات، بلکہ آپ پہلے جو ہے سن لیں نعام اللہ خان نیازی جو ہیں وہ کیا عرفان اللہ خان نیازی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، پہلے وہ سن لیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کھووڑ اور ملک شہاب علی کھوکھر کے درمیان، اور ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جو اسلام آباد میں اسد عمر کے ساتھ، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے آپ سنیں کہ عرفان اللہ نیازی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے ہاں جو سینیریو ہے جو ہمارے ضلع کا ہے وہ بیسیکلی دھڑے کی سیاست ہے۔ نظریاتی ووٹ ہمارے حلقوں میں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ نظریاتی ووٹ وابستگیاں ہماری ضرور ہیں مسلم لیگ کے ساتھ، لیکن اگر ہم اپنا حلقہ اوپن چھوڑتے ہیں یا ان کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں جو لوٹے ہیں، تو پھر ہمیں واپس آنا بڑا مشکل ہوگا اپنے حلقے میں۔ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ جو کہ دیکھیں لاہور ہو گیا، گجرانوالہ ہو گیا، بڑے شہروں میں وہاں صرف نظریاتی ووٹ ہوتا ہے، ہمارے ہاں دھڑے کا ووٹ ہے۔ اگر ہم الیکشن نہیں لڑتے تو ہمارا جو ووٹر ہے وہ تتر بتر ہو جائے۔ دیکھیں جی، ہم اس انتخاب میں ہر صورت میں حصہ لیں گے، حلقہ اوپن نہیں چھوڑیں گے۔ کون لڑے گا یہ ہم ڈیسائیڈ ابھی نہیں کیا ہم نے، کوئی یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے، یہ کسی نے غلط بیانی کی ہے، کوئی ایسی وہ اختلافات نہیں ہے۔ ان کو میں پیغام دوں گا کہ ضمیر فروشوں سے، لوٹوں سے اور ان بیپاری سیاستدانوں سے محفوظ رہیں۔ تو جی ناظرین، آپ نے سنا کہ نیازی خاندان کا، نیازی برادرز کا جو ہے وہ کیا موقف ہے، انہوں نے ساری باتیں کلیئر کر دی ہیں، الیکشن کا بھی بتا دیا کہ ہم لڑیں گے۔ اب ناظرین آپ کو اس اسلام آباد کی ملاقات جو ہوئی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اسد عمر کی صدارت میں جو ہے ایک اجلاس ہوا ہے، ایک میٹنگ ہوئی ہے، بڑی ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے یوتھ کے حوالے سے، اور اس میں جو ہے یوتھ کی طرف سے تمام عہدیداران جو تھے ہر ڈسٹرکٹ سے جو ہے اس میں شامل تھے، اور یوتھ کی جانب سے اسد عمر کو جو ہے لاہور، شیخو پورہ اور ناظرین آپ کو بتاتے جائیں ضمنی انتخابات کے حوالے سے دریا خان بکھر کے حوالے سے، ٹکٹ کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ ریکویسٹ کی گئی ہے، اور انہوں نے دریا خان بکھر کی ٹکٹ جو ہے اس کے لیے ملک شہاب علی کھوکھر بھی اس ملاقات میں تھے، یوتھ کو لیڈ کر رہے تھے بکھر کی جانب سے، اور انہوں نے اسد عمر نے جو ہے شہاب علی کھوکھر کو PP90 کے ٹکٹ دینے کا جو ہے وہ گرین سگنل دے دیا ہے۔ یہ ناظرین ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بڑے عہدیداران بھی شامل تھے۔ مین آپ کو پتہ ہے کہ سابق وزیر خزانہ جو ہیں اسد عمر پارٹی کے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے یہ میٹنگ بلائی تھی اور اس میں یوتھ کو اکٹھا کیا تھا اور ان کی سجیشنز لی تھی۔ شیخو پورہ، لاہور اور بکھر کے حوالے سے یوتھ کی طرف سے ٹکٹ کی سفارش کی گئی کہ یہ ینگ جنریشن کو دی جائے، یہ پارٹی کی جو تنظیم کے لوگ ہیں ان کو دی جائے، اور پارٹی کے نظریاتی ورکر کو دی جائے۔ تو بکھر دریا خان کا جو حلقہ ہے ناظرین PP90 جس کی ہم بات کریں، اس حوالے سے ملک شہاب علی کھوکھر کو اسد عمر کی جانب سے جو ہے وہ گرین سگنل ضرور مل گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم کھووڑ خاندان کی۔ کھووڑ خاندان نے بھی اپنی جو ہے وہ محنت جاری رکھی ہوئی ہے، اور جتنے بھی تجزیہ کار ہیں ان کی جانب سے جب ہماری بات ہوتی ہے کہ سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں سے جب ہم بیٹھتے ہیں یا نجی محفلز میں یا ہمیں ٹیلی فونکلی بات ہوتی ہے، تو کھووڑ خاندان کو بھی وہ جو ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا اس ٹائم سٹرونگ کمبینیشن ہے کہ اگر کھووڑ خاندان اور سید اکبر نوانی کے درمیان جو ہے وہ الیکشن ہوتا ہے، نوانی خاندان اور کھووڑ کے درمیان، تو یہ ایک اہم الیکشن ہوگا۔ کیوں؟ ان کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے، ان کا اثر و رسوخ ہے۔ میں پہلے پروگرام میں ناظرین آپ کو بتا چکا ہوں کہ کھووڑ فیملی کا جو ہے PP90 میں کیا کردار رہا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے PTI کا ٹکٹ کس کو ملتا ہے۔ جس کو بھی PTI کا ٹکٹ ملے گا ناظرین وہ بڑا اہم ہوگا، کیونکہ اینڈ پہ میں آپ کو بتاتا جو عرفان اللہ نیازی اگر آزاد امیدوار کے طور پہ آتے ہیں تو انہوں نے کھووڑ خاندان کو یا اسفر علی کھووڑ کو اگر وہ الیکشن پہ کھڑے ہوتے ہیں PTI کے ٹکٹ پہ، ان کو نقصان نہیں دینا یا شہاب علی کھوکھر کو نقصان نہیں دینا، انہوں نے جتنا نقصان دینا ہے وہ سید اکبر خان نوانی کو دینا ہے، کیونکہ وہ ان کے کمپٹیٹر ہیں اور انہی کا ووٹ جو ہے وہ زیادہ تر وہی توڑتے ہیں، اور ہمیشہ سے ان کا مقابلہ آتا جا رہا ہے۔ PTI کی ایک ہوا ضرور چلی ہوئی ہے، لیکن اگر ناظرین میں یہاں پہ اینڈ پہ آپ کو اپنی رائے دوں، اپنا ایک تجزیہ دوں، تو سید اکبر خان نوانی کے لیے جو ہے ان کے لیے یہاں پہ اس حلقے سے اس ٹائم میں اس سینیریو میں، کیونکہ یہ اس طرح جو گورنمنٹ کا حال ہے اور نون لیگ کا جو حال ہے، اس سینیریو میں ان کو آزاد الیکشن اگر وہ لڑتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ اپنا فیصلہ چینج کریں، اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ نے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ
آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کیپ واچنگ بی نیوز.